اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ عزیزان محترم، تاریخ آج کے دور کی تاریخ کی میں آپ کو تعزیت دینے نہیں آیا، یقین کریں میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس قوم کے فرد ہو جس قوم نے اس دور کی سب سے عظیم شہادت پیش کی ہے، سب سے عظیم شہادت۔ جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد کیا اسلام ختم ہو گیا؟ طاقتور ہوا۔ یہ ہمارا عظیم الشان سپاہی رہبر معظم پوری دنیا کو یہ بتا کے گیا، آج بھی بتا کے گیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ سر تو دے سکتا ہوں، کسی یزید کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا گواہ ہے کہ حسین کے بیٹے نے اپنا سر دے دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، کسی یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسلام باقی ہے یا نہیں؟ امام زمانہ ہے یا نہیں؟ بس اس کے سوا کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مصیبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا یہی سمجھیے نا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، نہیں، ہر شہادت ہماری کمر کو اور مضبوط کرتی ہے، ہر شہادت ہمیں عزم دیتی ہے، ہر شہادت ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ جتنی بڑی شہادت ہو یاد رکھو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ میں ثانیہ زہرا کے خطبے کے الفاظ کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا تو علی کی بیٹی نے اعلان کیا تھا کچھ وقت گزر جانے دے، کچھ وقت گزر جانے دے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور لعنت کا طوق تمہارے گلوں میں پہنا دیا جو قیامت تک تم نکال نہیں سکو گے اپنے گلوں سے۔ آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ دنیا سمجھ رہی کہ ہمارا رہبر ہم سے چھین لیا، ہمارا رہبر تو پردے غیب میں ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے ہمارا دین ختم ہو گیا، ہمارا دین ہے۔ آج عالم اسلام شرمندہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، پوری دنیا گواہی دے رہی کہ سب شرمندہ ہیں، خجل ہیں، منہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہو گیا کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی مسلمان تھا تو ایک ہی تھا، وہ علی کا شیر تھا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ گڑ گڑا کے وہ شخص اپنی شہادت کی دعائیں کرتا تھا، اور اس کے آخری جملے یاد ہیں نا؟ آخری ریکارڈنگ یاد ہے شہادت سے پہلے کی؟ نہیں تو سن لینا جا کے کیا کہا اس نے کہ مجھ جیسا، کہ جب میرے مولا حسین نے، مولا حسین کا قول دہرایا اس نے شہادت سے پہلے، کہ میرے مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، لا یبایع یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت، وہی لفظ اس نے دہرایا کہ ہم جیسے، مجھ جیسا، ان خبیثوں کی، ان شیطانوں کی بیعت کر لے۔ سر دے دیا اس نے۔ یہ تو انہیں اب پتہ چلے گا
جن کے ہاتھوں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا ہے کہ جتنی بڑی شہادت ہوتی ہے اسلام اتنی ہی شدت سے زندہ ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ سب خیانت کار اسلامی ممالک کے حکمران، خائن خیانت کار، منافق، غلام، ٹٹو، ضمیر فروش، دین فروش، اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفاد کے لیے کیا کچھ ہی اپنا بیچ سکتے ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے خیانتیں کی اور وہ کربلائے عصر میں اکیلا کھڑا ہوا آواز دیتا رہا، حل من ناصر ینصرنا، اس کا استغاثہ گونجتا رہے گا۔ خوش قسمت ہو تم کہ تم اس قوم سے ہو جس نے ہر دور میں استغاثے کا جواب دیا ہے۔ اس نے آواز لگائی اور پوری دنیا میں آج خود ان شیطانی ملکوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا میڈیا، اس شیطان کے ملک میں اس کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ مظلومیت کی پہلی فتح ہے کہ ان سامراجی ممالک میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور آپ یہاں سے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ سلام ہے ان شہداء پر، کراچی کے شہداء پر، اسلام آباد کے شہداء پر، اور جہاں جہاں شہداء کی خبریں آئی ہیں مجھے، ان تمام شہداء پر سلام کہ جنہوں نے استغاثے کا جواب دیا اور گھروں سے نکلے، نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، لبیک یا حسین، سب لبیک 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 لبیک، مت گھبرانا، مت گھبرانا، ایک لمحے کے لیے پریشان مت ہو، غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت شہادت ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ میں جانتا ہوں اپنے رہبر کے دکھ کو کہ وہ کس طرح دعائیں کرتا تو اس پر کتنے اٹیک ہوئے، وہ بچتا رہا ان حملوں میں اور یہی تمنا کرتا رہا کہ میرے سب ساتھی شہید ہو گئے، میں باقی ہوں۔ وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو کے نہیں مرا، اس کے پھیپڑے فیل نہیں ہوئے، اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، وہ پیرالائز نہیں ہوا جسمانی طور پہ، اس کی تمنا پوری ہوئی۔ وہ دنیا کو بتا کر گیا کہ میری تمنا کتنی سچی تھی کہ پروردگار موت تو آنی ہے مگر مجھے موت شہادت کی دینا۔ اس نے شہادت کی موت لی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، پوری دنیا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، نہیں آپ ابھی یہ رد عمل نہیں ہے، رد عمل آئے گا، اطمینان رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے گیا ہے۔ اس کے سن لو آخری بیانات کہ سوائے اللہ کی طاقت پہ مجھے کسی طاقت پہ کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا ذہن سے نکال دو کہ کوئی بیرونی طاقتیں تمہاری مدد کے لیے آئیں گی۔ یہ بتا کر گیا رہبر، کہاں گئی وہ بڑی بڑی طاقتیں؟ لوگ کہتے تھے یہ آئے گا فلاں، کچھ نہیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ دنیا بھر کی شیطانی طاقتیں اس کے خلاف ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ہنود، یہود، نصارہ، مشرک، ملحد، منافق، غدار، ہماری اپنی قوم کے غدار جن کی زبانیں رکتی نہیں تھی اس کے خلاف چلتے ہوئے۔ اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ بتاؤ کون تھا علی کی راہ پر چلنے والا؟ اب ان بدبختوں سے، منافقوں سے پوچھو کون تھا حسین کے راستے کو زندہ رکھنے والا؟ کون تھا جس نے کربلا کو عملی طور پہ کر کے بتایا کہ کربلا کسے کہتے ہیں؟ وہی نکلے گا اوسط، یقین مانو۔ جیسے کل 72 تھے نا، ان لشکروں کے مقابلے میں، لاکھوں کی آبادیوں کے مقابلے میں وہی اوسط نکلے گا آج۔ اگر اوسط نکالو گے، نسبت نکالو گے تو وہی نکلے گا 72۔ اتنے سا ملک، اتنی سی آبادی اور پوری دنیا کا محاصرہ، پوری دنیا کے شیطانوں نے مل کر 18 ملکوں کی ایجنسیاں ایک ساتھ کام کر رہی تھیں، انٹیلیجنس ایجنسی۔ کیا ہوا؟ موت تو آنی تھی، موت آتی کہ نہیں آتی؟ مجھے تمہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تمنا کیا کرو کہ موت ایسی ہو جو اس عزت کی موت ہو کہ دشمن کے گھر میں بھی ماتم کرنے والے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ خود ان کے ملکوں میں
لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے اس ظلم کے خلاف. یہ مظلومیت کی آواز ہے, یہ مظلومیت کی فتح ہے. پھر کہہ رہا ہوں, دیکھ رہے ہو مجھے, میں نہیں رویا ہوں. جب سے خبر آئی میں نہیں رویا, میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا ہے اس وقت. کیوں؟ مورل ہائی رکھو, بلند رکھو. ایک خامنہ ہی گیا ہے نا. یقین جانو, جیسے کربلا کے بعد انقلابات آنے شروع ہوئے تھے نا, اس کا خون, اس کا لہو دنیا کی ساری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. چند دن صبر کر لو, بس چند دن انتظار کر لو. وہ ہے نا ایک طاقت. یقین ہے یا نہیں ہے؟ میرا یقین ہے. میں اس یقین کے ساتھ زندہ ہوں. جب میں نے خبر سنی مجھے یقین تھا کہ اللہ ہے نا. قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ اتنی مصیبتیں تمہیں دوں گا, اتنے امتحانات میں ڈالوں گا. میں ابھی آپ کو آیات بتاتا ہوں. اب کیا میں کوئی اور موضوع لاؤں؟ آج نہیں لا سکتا. سنو, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم نے گمان کر لیا جنت میں جانا بڑا آسان ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, جب کہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں, ابھی تک تمہیں ان امتحانات میں ڈالا ہی نہیں گیا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, جو مصیبتیں, جو امتحانات میں ہم نے پہلی قوموں کو مبتلا کیا ہے, جو تم سے قبل آئے تھے, کیا کیا تھا ان کے ساتھ ہم نے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزَلُوا, بھوک, پیاس, بیماریاں, مصیبتیں, دشمن کا خوف, زلزلوں نے ہلا ڈالا تھا انہیں. یعنی پے در پہ 1 2 3 4 مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. کہاں تک؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے وہ چلا اٹھے. جیسے آج بعض لوگوں کا یہ تصور ہوگا کہ کیوں نہیں مدد آتی. قرآن کہہ رہا ہے وہ چلا اٹھے, متی نصر اللہ, اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی. رسول اور امتیں چلا اٹھی, متی نصر اللہ, معبود تیری مدد کب آئے گی, کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ اے میرے بندو, اے میرے صابر بندو, اے میرے مومن بندو, آگاہ ہو جاؤ. ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے, قریب ہے. اللہ کی مدد قریب ہے. اور جس آیت کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا اسی کو دیکھ لیجئے نا, سورہ بقرہ کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور بے ضرور. امکان نہیں ہے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوں, تم سے آزم نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تاکید پر تاکید. تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی جانتا ہے کہ یہاں تاکید پر تاکید ہے. لام بھی تاکید کے لیے, اور پھر آگے نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے اس کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ورنہ ہوتا ہے نبلوکم, ہم نے آزمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی ضرور نہیں, ضرور بالضرور, یعنی ایسا ہی ہوگا, اس کے سوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہر حال میں ایسا ہوگا کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈال دوں گا, بلاؤں میں مبتلا کر دوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ, کن کن چیزوں سے؟ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف, دشمنوں کا خوف, یہ شیطانی طاقتوں کا خوف, اس سے آزمائش میں ڈالوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک سے تمہیں آزماؤں گا. معاشی پریشانیاں, اقتصادی پریشانیاں, دیکھا نا آپ نے کتنی بڑی بڑی اقتصادی پریشانیاں. نصف صدی سے پابندیوں میں جینے والی قوم, جس کی کرنسی کاغذ ہو گئی ہے. 1 روپے میں آپ 1 کلو لے لو ان کی کرنسی. یہ ہے قرآن. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور انہی سے امتحان لیتا ہے جنہیں اس قابل پاتا ہے, ورنہ امتحان میں نہیں ڈالتا اللہ.
اسے امتحان میں ڈالتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، دیکھو یہ ہے قوم جو مجھ پر ایمان رکھتی ہے۔ آگ اور خون کے دریا کو پار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر دوں گا، نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان، یعنی ہر قسم کی تباہی بربادی دے دوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں کمی کر دوں گا، یعنی تمہیں جانی نقصان پہنچے گا، تمہیں پیارے تمہارے تم سے بچھڑ جائیں گے۔ اللہ میرا گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کے مرنے کی پرواہ نہیں اتنی، مجھے اپنے بچوں کے مرنے کی پرواہ بھی نہیں۔ میرا بیٹا بھی، میں نے حکم دیا تھا وہیں تک پر رہنا کراچی میں جب تک کہ یہ سب چل رہا ہے، میرا بیٹا وہاں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر مجھے ابھی خبر آ جائے کہ میرے بیٹا بھی گولی لگ کے مار دیا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، خدا میرا گواہ ہے۔ کیوں؟ ان سب سے قیمتی نذرانہ ہم نے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھ میں اتنی ہمت ہے، میرے لیے سب سے قیمتی شے تھی میرا رہبر، جو مجھ سے چھینا گیا ہے، آپ سے چھینا گیا ہے۔ لوگوں کو قدر نہیں، اس کو نہیں جانتے، اب جانیں گے لوگ کہ وہ کیا تھا، جس کا نام تھا سید علی خامنہ، جس نے اپنی سیادت کا دفاع کیا، جس نے اس خون علی و زہرا کا دفاع کیا۔ اس نے بتایا کہ پاک خون کسے کہتے ہیں، اس نے بتایا کہ اصلی نجیب سید کون ہوتا ہے، جو شیطانی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یہ وہ ہے، نقص من الاموال والانفس، تمہاری جانیں تم سے لے لوں گا۔ پروردگار حاضر ہے، حاضر ہے، ہم سب حاضر ہیں، سب کچھ تیری راہ میں قربان ہے۔ اسلام کی راہ میں گیا ہے وہ اکیلا، اسلام کی جنگ لڑتا ہوا گیا، باقی سب نے تو سرنڈر کر دیا تھا، باقی سب نے تو گھٹنے ٹیک دیے تھے فرعونوں کے سامنے، یزیدوں کے سامنے، وہ اکیلا اسلام کی سربلندی کی علامت بنا ہوا لڑ رہا تھا۔ والثمرات، تمہارا میوہ قلبی لے لوں گا۔ اب تک مفسرین یہ کہتے رہے کہ ثمرات سے مراد صرف ذریعہ نقصان نہیں، انسان کی اولاد اس کا میوہ قلبی ہوتی ہے۔ آج میں کہتا ہوں نہیں، ثمرات سے مراد وہ قیمتی جانیں ہیں جو اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اب عبداللہ کے لیے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اب سمجھ میں آئی بات جو میں کہہ رہا ہوں، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میں کہتا تھا میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میرے بچے قربان، ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کے سامنے۔ جس نے اپنا سب کچھ، جو اپنے خاندان سمیت شہید ہوا، بتا کے گیا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھگایا نہیں تھا، میں نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے ان کو بیرون ملک نہیں بھیجا تھا، ان کو پناہ گاہوں میں نہیں بھیجا تھا، وہ اپنے دفتر میں کام کرتا ہوا، قیادت کرتا ہوا شہید ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سنو اب مطلب، بہت مجلسیں آپ نے سنی، میں نے بھی بہت پڑھی اس پہ مجلسیں، آج سنو صابرین کا مطلب کیا ہے۔ خوشخبری ہے، بشارت ہے، کس کو؟ صابری۔ کون ہے صابرین؟ صبر کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ مصیبت پڑ گئی صبر کر لو، بیٹھ جاؤ، یہ صابر ہے؟ دشمن سے کے مقابلے سے منہ پھیر لو، صبر کرو، کون لڑے گا اتنے بڑے دشمن سے، یہ صبر ہے؟ قرآن سے ہی بتاؤں گا مطلب آپ کو، باہر سے نہیں لاؤں گا، قرآن سے بتاؤں گا صابر کسے کہتے ہیں۔ یہی سمجھتے ہیں نا سب صبر کا مطلب، کہ جس مصیبت کا مقابلہ نہ کر سکو صبر کرو، بیٹھ جاؤ، صبر کر لو بھائی، صبر کر لو، یہی ہے؟ نہیں۔ کیا مطلب ہے صبر کا؟ سنو، ایک نہیں کتنی ہی آیات ہیں، بس 2 آیتیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، جالوت کا ٹڈی دل لشکر، لاکھوں کا، اس زمانے میں کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کا لشکر اس زمانے میں، اور مقابلے پہ طالوت کے چند 100۔
بہت زیادہ کسی نے لکھا ہے کہ طالوت کے لشکر میں 3,000 کہاں اور 6 لاکھ بھاگ گئے تھے نا. پورا واقعہ یاد ہے نا سورہ بقرہ کا کہ آدھے تو بھاگ گئے تھے, وہ نہر میں پانی پینے کے لیے رکے, وہاں سے نکل لیے سارے, باقی نے لشکر دیکھا بھاگ گئے. یہ بچے ایک جماعت جو اللہ کے وعدے پر یقین کی ہوئی تھی, ڈٹی رہی. قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, مذاق نہیں ہے, قصہ نہیں ہے, کہانی نہیں ہے. ان لوگوں نے دعا کیا کی سنو. اور اکثر میں خود بھی نماز میں قنوت میں یہ دعا پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی آیت ہے. جب حملہ کیا تھا, جنگ چل رہی تھی عراق سے, صدام نے اعلان کیا تھا کہ اس جمعے میں تہران کے نماز جمعہ پہ میزائل ماروں گا اور کوئی جمعہ پڑھنے نہ آئے. میزائلوں کی بارش ہوگی, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا, اینٹی ایئرکرافٹ تک نہیں تھی ان کے پاس اوائل جنگ میں, تو بعد میں پھر آنا شروع. تو یقین مانے کہ پورا قب جو تھا خالی ہو گیا تھا, سب جمعہ پڑھنے تہران گئے تھے. میں شامل تھا, میرے ساتھ سب میرے ساتھی, علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب, جمال الدین موسوی صاحب, آقا عباس علی, ہم سب. اور سڑکیں جام تھیں کیونکہ سب تہران, کیونکہ دھمکی دی تھی نا, اس نے دھمکی دی تھی, لہذا اب سب پر واجب, اپنے پر واجب کیا تھا کہ نہیں آج نماز وہیں پڑھیں گے, وہیں شہید ہو جائیں گے. پیدل جا رہے تھے لوگ, رات کو چلنا شروع ہو گئے تھے قم سے. ہم بھی ایک ایسی جگہ اترے کہ جہاں سے مجھے اب نہیں یاد کتنے کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا, پہنچے, نماز کے لیے پہنچے. اور جب رہبر نماز پڑھا رہے تھے, یہی رہبر میرا نماز پڑھا رہا تھا, امامت کر رہا تھا, اور اس سے پہلے ایک دھماکے میں آپ کو یاد ہے زخمی ہو چکے تھے, جو ہاتھ آخر وقت تک ان کا ایک متاثر رہا اس سے. یہ اس کے بعد کی بات ہے. قنوت میں پہنچا, جیسے ہی قنوت میں پہنچے ہیں میزائل آنے شروع ہوئے, اور پوری جماعت, میرا خیال ہے اس دن تاریخ کا سب سے بڑا جمعہ ہوا ہوگا. ویسے تو 30-40 لاکھ کا ہوتا تھا, شاید اس دن اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو 80-90 لاکھ کا مجمع تھا, اور سکون. اور رہبر, اب جو میں آیت پڑھ رہا, یہ آیت قنوت میں پڑھ رہے تھے, جو میں نے بھی اپنی عادت بنائی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار ہم پہ صبر نازل فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمیں ثابت قدم رکھ. صبر کا معنی سمجھ میں آیا؟ مصیبتوں کو پیٹھ دکھانے کا نام صبر نہیں ہے, مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اے ہمارے پالنے والے ہم پہ صبر نازل فرما, ہمیں ثابت قدم رکھ, اور ہمیں اس قوم کفار پہ فتح عنایت فرما دے. یہ ہے وہ آیت. اب بھی کلیئر نہیں ہوا صبر کا معنی, ابھی میں نے صرف بتایا ملا کے, سمجھے آپ؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم رہو, ڈٹ جاؤ. اب آئیے صاف صاف اور واضح سورہ انفال میں ارشاد ہوا, اے حبیب ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100. اے میرے حبیب اگر آپ کے ساتھ 20 صابر ہوئے, 20, تو میں آپ کو 200 پر فتح عنایت کروں گا. صابر کا لفظ استعمال ہوا, آپ کے ساتھ 20 صابر ہوں تو میں 200 پر فتح. تو اگر صبر کا معنی وہ ہے جو میں نے پہلے پوچھا کہ صبر اس کو کہتے ہیں, تو پھر صابر کا کیا کام ہے میدان جنگ میں؟ بھاگو بھائی, صبر کرو, چلے جاؤ. پروردگار فرما رہا ہے نہیں, صبر کا تعلق ہے میدان جنگ سے, صبر کا تعلق ہے معرکہ آرائی سے, صبر کا تعلق ہے شجاعت اور مردانگی سے. اگر 20 صابر ہوئے تم میں, ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100, میں تمہیں 10 گنا زیادہ پر غالب کر دوں گا. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000, اور اگر تمہارے پاس 100 صابر ہوئے تو میں 1000 پر غالب کروں گا. سمجھ میں آیا صابر کا معنی؟ اس لیے جب مطلقاً صابرین کی جماعت کہا جائے تو کربلا والے سامنے آتے ہیں. ان سے بڑا کوئی صابر ہے؟ تو وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون میدان چھوڑ کر چلے جانے والا صابر ہے
یا حسین کے ساتھ میدان میں ڈٹ جانے والا صابر ہے. اس لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب صبر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کیسے صابر تھے؟ کیا انہوں نے میدان کو پیٹ دکھائی؟ کیا حسین کو چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں، ان میں سے ایک ایک آخری سانس تک لڑا ہے، مارا ہے دشمنوں کو، زخم لگائے ہیں، زخم کھائے ہیں. یہ ہے صابرین کی جماعت. اب سمجھ میں آئے سورہ بقرہ کی آیت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ. آج آپ کو سمجھ میں آئے گی آیت انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. بشارت ہے، خوشخبری دو میرے حبیب، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. کون صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کیا کرتے ہیں یہ؟ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر چلے جانا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. قرآن ہے، حدیث نہیں ہے جس کو کوئی کہہ دے ضعیف پکڑ لی، ادھر سے پکڑ لی ادھر سے پکڑ لی. یہی صابرین کی وہ جماعت ہے جس پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اس کی رحمتیں ہیں اس جماعت پر، اس کی نعمتیں ہیں اس جماعت پر. صلوات کا جو بھی معنی لے لو یہاں پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہ وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے صابرین کی. علی کے شیعو ایسے جیو، علی کی طرح جیو، حسین کی طرح جام شہادت کے لیے تیار رہو. یہ ہے آج کا دور. کس بات کا خوف؟ کب تک زندہ رہو گے ڈر کے عالم میں؟ کتنے دن بڑھا لو گے زندگی کے؟ سب مر گئے نا، ہم مر جائیں گے. انبیاء باقی رہے، رسول باقی رہے. ائمہ طاہرین نے جام شہادت نوش نہیں کیا، ہم سے پہلے والے نہیں چلے گئے، ہم نہیں جائیں گے. تو ضمیر کے ساتھ تو جینا ہے. حق کی حمایت، جہاں بیٹھ کر حق کی حمایت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے وہاں میدان جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہو. اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ حق کی نصرت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اگر اللہ نے مجھے یہ زبان دی ہے تو کیوں دی ہے؟ باطل کی حمایت کرنے کے لیے؟ خاموش بیٹھنے کے لیے؟ وہ لہو لعب بکنے کے لیے؟ فضولیات بکنے کے لیے؟ کتنا بہترین استعمال ہے اس زبان کا اگر میں حق کی حمایت کے لیے استعمال کروں. کتنا بہترین استعمال ہے اس 2-4 کلموں کا جو میں نے پڑھے ہیں، ان کو حق کے لیے استعمال کروں. کتنے بہترین ہیں وہ سماعتیں، کتنی بہترین ہے وہ یہ کان گوش جو حق کی آواز سنتے ہیں اور سننے کے بعد اسے دل میں اتارتے ہیں. کتنی بہترین ہے وہ بصیرت، بلکہ پہلے بصارت. کتنی بہترین ہے وہ بینائی جو حق کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہے، جو حق دیکھتی ہے، حق سنتی ہے، حق بولتی ہے. اور جب یہ 3 چیزیں آپ کی سلامت ہو نا، بے شک ہاتھ پیر نہ ہو، معذور ہوں آپ، یہ 3 چیزیں سلامت ہوں تو پھر انسان کو اللہ بصیرت دیتا ہے. اسے کہتے ہیں بصیرت، یعنی آنکھیں نہیں، یہ دل کی آنکھیں اللہ روشن کر دیتا ہے. بصیرت یعنی شعور، یعنی آگہی. اور جتنا انسان کی آگہی بڑھتی ہے اس کا خوف ختم ہوتا جاتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. جب مرنا ہے تو اس طرح سے دنیا سے جانا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا مولا مجھ سے راضی ہو، میرا امام زمانہ مجھ سے راضی ہو.
تو عزیزو بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا، اسلام باقی ہے نا۔ سنو سنو، ایک کلمہ، ایک جملہ تمہیں سناتا ہوں۔ جب اوائل انقلاب آیا ہے نا شروع میں، تو آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ اس وقت تو آج کچھ حمایت میں آپ بول بھی رہے ہیں کچھ بول، اس وقت کوئی حامی نہیں تھا، کوئی ایک، چین روس کو چھوڑو، سب شیطانی طاقتیں تھیں، کوئی ایک نہیں بول رہا۔ اور وہاں پہ روزانہ عظیم ترین لوگوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، بہشتی جیسے لوگ، مطہری جیسے لوگ، مدنی جیسے لوگ، آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی جیسے لوگ، محمد علی رجائی، جواد، اس وقت بھی صدر وزیر اعظم سب اڑا دیے گئے تھے۔ صدر محمد علی رجائی، وزیر اعظم جواد باہنر، ایک ساتھ صدر وزیر اعظم، یہ سارے سلسلے، اوپر سے جنگ چاروں طرف سے، یلغار تھی، یلغار، اور اندر بھی شہروں میں منافقین نکلے ہوئے تھے، میں تھا، عینی شاہد ہوں ان حالات کا، بدترین حالات تھے۔ ایسے وقت میں شہید بہشتی کا ایک جملہ گونجا جو لائحہ عمل طے کر گیا پوری قوم کے لیے۔ آیت اللہ شہید بہشتی کا ایک جملہ، ڈاکٹر بہشتی کا، وہ پھر دیواروں پہ لکھا تھا، جگہ جگہ لکھا تھا۔ میں نے اس کو اپنے دل میں ایسا اتارا ہوا ہے آج تک کہ ایسے ہی موقعوں پہ میں اس جملے کو دہراتا ہوں، شہید بہشتی کے، ماں از دریائے سرخ عاشورہ وضو ساختے و در پہنہ کربلا ایستادیم تا نماز عشق بخوانیم۔ پوری دنیا سن لو، یہ ریڈیائی لہروں پہ ان کا پیغام پہنچا تھا پوری قوم کو، پوری دنیا سن لے، ہم نے دریائے سرخ عاشورہ سے وضو کیا ہے، ہم کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں تاکہ نماز عشق ادا کر سکیں۔ آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے ساری ظالم طاقتوں کو، تم نے غلط حساب کیا، مس کیلکولیٹ کر گئے تم ہمارے بارے میں، تم نے سمجھا تھا خائن عربوں کی طرح، خائن ترکوں کی طرح اور دوسرے خائنوں کی طرح، تم نے سمجھا تھا کہ ہم جس پر چڑھ دوڑیں گے وہ خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ہو جائیں گے، ہمارے سامنے دو زانو ہو جائیں گے، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہماری خوش آمد کریں گے، ہماری چاپلوسی کریں گے کہ کہیں شیطان ناراض نہ ہو جائے۔ تم نے مس کیلکولیٹ کیا۔ شیعہ نے حیدر کرار کا مزاج بالکل برعکس ہے، ان پر جتنی مصیبت آتی ہے ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ مت پریشان ہو، مت گھبراؤ، اسلام ہے نا، باقی کچھ بھی ہو جائے دنیا میں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے رہبر نے دین کے لیے پوری دنیا کو بتایا کہ جب اسلام خطرے میں پڑے گا یا حسین قربانی دیتا ہے یا حسین کی اولاد قربانی دیتی۔ اس وقت بھی یزیدیت اپنے پورے عروج پر تھی جب زہرا کے لال نے اپنا خون دے کر بچایا تھا۔ آج بھی پوری دنیا پر سامراجی، شیطانی، یزیدی، فرعونی طاقتیں اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتی ہیں، ایسے میں حسین کے بیٹے نے اسلام کی عظمت کا کلمہ پڑھوایا ہے دنیا سے۔ اب معلوم ہو گیا دنیا کو کہ اسلام کس طرف ہے۔ تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی ہے، تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ علی اکبر، حسین کا علی اکبر، شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ اس وقت بھی پورا عالم اسلام جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو صورت، سیرت، رفتار، گفتار میں رسول خدا کی شبیہ ہے، اور شاید اسی لیے وہ شبیہ پیغمبر تھا کہ دنیا کو دکھا سکے حسین کہ جس طرح انہی نے میرے علی اکبر کو قتل کیا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کی شبیہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اگر تمہارے سامنے رسول بھی ہوتا تو تم اسی طرح تلواریں چلاتے اس کے اوپر۔ اب روئیں گے ہم حسین پر روئیں گے، ہم حسین کی اولاد پر روئیں گے۔ یہی پیغام ہے میرے رہبر کا،
مایوس مت ہونا، کفر ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس پر روئیں گے ہم۔ یہ حسین پر گریا ہمارے اندر جوش پیدا کرتا ہے، حسین کا ذکر یزیدوں کے خوف کو ہمارے دل سے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ علی اکبر دوپہر تک دیکھ رہے ہیں نا کہ جاتا ہے میرا بابا اور کسی نہ کسی کا لاشا اٹھا کے لاتا ہے، دیکھ رہے ہو اکیلا حسین لاشیں اٹھا رہا ہے۔ علی اکبر آئے بابا کے پاس، بابا عجیب سوال کیا، سادہ سا سوال، 3-4 لفظ ہیں اس میں بس، وہ کیا ہے؟ بابا ہم حق پر ہیں نا۔ کتنا عجیب سوال ہے، علی اکبر حسین سے سوال کر رہے ہیں، بابا ہم حق پر ہیں نا۔ حسین نے سینے سے لگایا اپنے جگر گوشے کو، ہاں بیٹا اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ بابا پھر کیا پرواہ، پھر کیا پرواہ، کوئی بھی مصیبت آ جائے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ علی اکبر سبق دے کر گیا کہ یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ اور میں بھی آپ سب سے ہمیشہ یہی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے اپنے دل کو کھنگالو، پوچھو اپنے آپ سے تم حق پر ہو یا نہیں ہو۔ جب دل یہ گواہی دے دے کہ میں حق پر ہوں، پھر کیا پرواہ، پوری دنیا مخالف ہو جائے، دشمن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پرواہ نہیں کرو۔ پہلے یقین کامل تک پہنچو کہ تم حق پر ہو۔ یہ تھے وہ یقین کامل والے لوگ جن کا شہادت تمنا تھی، شہادت منزل تھی۔ یہ ہے وہ علی اکبر۔ کتنا حسین علی اکبر۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں حسین کا مصائب پڑھوں، عباس کی مصیبت پڑھوں۔ ایک بچی بھی شہید ہوئی ہے، نواسی معصوم سی، سکینہ کا ذکر کروں، زینب کی بے ردائی کا ذکر کرو، کتنی لاشوں کے ٹکڑے اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس بمباریوں میں۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا ذکر کرو، کتنی ماؤں کے کم سن بچے ہواؤں میں اڑ گئے، اسکول کی بچیوں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ کس کا ذکر کروں؟ اونا محمد کا ذکر کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حسین کے علی اکبر کا ذکر کر دیا جائے۔ کون علی اکبر؟ مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے نا تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو جوان اور بچے علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ گھر میں جا کر بتائیں کہ آج ہم شکل پیغمبر کے ہم رکاب تھے، ہم اس کے ساتھ تھے۔ بزرگ صحابہ علی اکبر کو دیکھ کر جوانوں سے کہتے تھے زیارت کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی، دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تھے کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کہا دیکھو حسین کا بیٹا آ رہا ہے، اسے دیکھ لو۔ ایسا تھا ہمارا رسول، جیسے یہ حسین کا بیٹا ہے۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا نا، نیزوں پر سر تھے، چوک پہ ہجوم، ہر طرح کے لوگ، گھٹ گھٹ کے رونے والے بھی تھے، رونے والیاں بھی تھیں۔ ایک موڑ پہ جب یہ شہداء کے سر پہنچے ہیں، جن نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، تو وہاں جو خواتین کا ہجوم تھا اس کی نظر پڑی علی اکبر کے سر پہ۔ علی اکبر کے سر کو دیکھتے ہی اپنا منہ پیٹ رہی ہے، کوئی اپنا سینہ پیٹ رہی ہے، چلا چلا کر دہائیاں دیتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے۔ بس یہ میں نے تعارف کرایا کہ علی اکبر ایسا تھا۔ اب سوچئے کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہوگا، اب سوچئے علی اکبر ام لیلہ کے لیے کیا ہوگا۔
اب سوچئے اس زینب کے لیے کیا ہوگا جس نے علی اکبر کو اپنی آغوش میں پال کے جوان کیا ہے۔ اس ماں کی، بلکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نا جب بچہ جوان ہو کے اس کے لیے بہو لے کر آؤں، اس کے لیے دلہن لے کر آؤں، لیکن شب عاشور منظر ہی کچھ اور ہے کسی کا بیٹا ام لیلہ کے بیٹے سے زیادہ حسین؟ لیکن ام لیلہ شب عاشور اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے، بیٹھی تو ام لیلہ ہیں، علی اکبر تو دراز کھینچے ہوئے ہیں، سر ماں کی آغوش میں ہے۔ اور جیسے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، جب تھکا ہارا انسان اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھتا ہے اور وہ ماں اپنے ہاتھ سے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہے اپنی انگلیوں سے، وہ سکون، وہ جنت کا سکون اور کہاں ہوگا؟ بس منظر یہی ہے۔ پیشانی کا بوسہ بھی لے رہی ہے ماں، لیکن گفتگو عجیب ہے۔ میرے لال علی اکبر تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، لیکن اے میرے علی اکبر دیکھ رہا ہے نا کہ یہ سارا لشکر جمع ہو گیا ہے تیرے بابا کے خلاف، یہ تیرے بابا کے قتل پر جمع ہو گئے، میری آبرو رکھ لے، میری عزت رکھ لے علی اکبر، صبح اپنے بابا پر قربان ہو جا تاکہ یہ کنیز زہرا تیری دادی زہرا کی بارگاہ میں سرخرو جائے۔ یہ ہے کربلا کی مائیں، یہ ہے کربلا کی مائیں۔ اور علی اکبر نے ماں کا ہاتھ تھام کے کہا، مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو اس تک کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ اطمینان رکھیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے صبح کیا کرنا ہے۔ آپ مطمئن، ماں مطمئن ہو گئی، ماں مطمئن۔ صبح سب سے پہلے علی اکبر نے میدان میں جانے کی آرزو کی ہے، سب سے پہلے نکلے، لیکن انصاف سے بتائیے انصار حسینی جانے دیتے؟ بعض روایتیں کہتی نا سب سے پہلے علی اکبر نکلے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں نکلے تھے، لیکن آپ ذرا بتائیں وہ انصار حسینی جن کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی تھیں، بیویوں کی گفتگو سنی تھی آپس میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ان میں سے کوئی حسین کو چھوڑ کر چلا، تو وہ سارے انصار جمع ہو گئے تھے۔ ہلال ابن نافع نے دوڑ کر کہا تھا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، اہل بیت اطہار کو یہ گمان ہے کہ تم میں سے کوئی چھوڑ کر تو نہیں چلا، چلو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ۔ یہ انصار حسینی دوڑے تھے، خیموں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال کے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ رسول زادیو ہماری وفا پہ گمان نہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی مصیبت اہل بیت رسول تک آنے نہیں دیں گے۔ یہ عالم ہے تو وہ انصار حسینی علی اکبر کو میدان میں جانے دیں گے؟ انصار سامنے آ گئے تھے، مولا یہ کیسے ہوگا، ہم ابھی گئے نہیں، ہم ابھی لڑے نہیں، ہم نے جنگ نہیں کی، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے بابا کو؟ نہیں جانے دیا انصار حسینی نے، جب تک ایک بھی ناصر زندہ رہا۔ انصار حسینی نے اپنا وعدہ پورا کیا، بنی ہاشم آگے بڑھے، پھر علی اکبر آگے بڑھے، میں نکلوں گا، اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی، مسلم کے جو دو بیٹے کربلا میں وہ سامنے آ گئے۔ یہ کیسے ہوگا، ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ہم نے زخم لگائے نہ زخم کھائے، علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا جواب دیں گے اپنے باپ دادا کو، کیا جواب دیں گے جعفر طیار کو، کیا جواب دیں گے عقیل کو، کیا جواب دیں گے حیدر کو؟ بس سب آتے رہے۔ میرا دل یہاں کہتا ہے ایک گزارش کروں، اے وفادارو، اے حسین کے شیرو، اے حسین کے جانثارو، کہ تم جیسا تاریخ میں نہ تم سے پہلے پیدا ہوا نہ تمہارے بعد کوئی آنے والا، لیکن یہ گناہگار، یہ حقیر،
ایک درخواست رکھنا چاہتا ہے، کاش آپ میں سے 2-4 رک گئے ہوتے، 2-4 رک گئے ہوتے اس وقت کے لیے جب حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا۔ نہیں جانے دیا علی اکبر کو کسی نے میدان میں۔ آخر وہ وقت آیا جب کوئی نہ رہا، پھر علی اکبر آئے، بابا اب جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے حسین نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا ہوگا، کبھی دائیں کبھی بائیں، شاید کوئی آگے بڑھ کر کہے مولا علی اکبر نہیں جائے گا، لیکن کیسے روکے گا حسین؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائے ہیں نا، لہذا بس حسرت بھری نگاہ ڈالی اور علی اکبر سے کہا بیٹا جاؤ، لیکن پہلے ماں سے رخصت ہو لو، آخری سلام کے لیے چلے جاؤ۔ ماں کے خیمے میں آئے، ماں بڑی مطمئن ہے، بہت مطمئن۔ علی اکبر نے آتے ہی کہا مادر گرامی میدان میں جا رہا ہوں، اجازت درکار ہے، آخری سلام کے لیے آیا۔ ماں نے بڑے اطمینان سے کہا بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھپھی نے پال کے پروان چڑھایا ہے اس کے پاس اس سے اجازت۔ دیکھ رہے ہیں آپ اطمینان؟ ابھی بتاؤں گا جب علی اکبر کا لاشا آیا تھا تو کیا ہوا تھا۔ آئے پھپھی کے خیمے میں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، سلام کیا، زینب نے جواب دیا، رخ پھیر لیا۔ علی اکبر فرماتے ہیں پھپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا، کیا علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے نہیں میرے لال، بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی، لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے۔ اے علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا۔ نہیں علی اکبر، زینب تجھے میدان میں نہیں جانے دے گی، کیونکہ جانتی ہیں ثانیہ زہرا کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے۔ علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ اجازت ملنا آسان نہیں، لہذا فوراً کہتے پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی میدان میں نہیں جاؤں گا، بس ایک مسئلہ درپیش ہے وہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ پھر حیرت سے زینب نے پوچھا بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتا؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا گئی زینب، میرے لال یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین، یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ اب علی اکبر فرماتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے کہ قیامت کے دن اگر میری دادی زہرا نے پوچھ لیا کہ زینب اپنے بیٹے کو بچا لیا، اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، عالمہ غیر معلمہ ثانیہ زہرا زینب کو ایسے مرحلے پر لا کے اس کے بیٹے اس کے بھتیجے علی اکبر نے کھڑا کر دیا کہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی ہیں، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لیے، آنسو زار و قطار رو رہی ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں رخساروں پہ، اور فرماتی ہے میرے لال تو نے مجھے لاجواب کر دیا، علی اکبر جا جا، اب زینب تجھے روکے گی نہیں۔ عزاداران حسین، پس اب حمید بن مسلم منظر لکھتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، حسین کے خیموں سے کوئی نکلتا نہیں تھا، میں احوال جاننے کے لیے آگے بڑھا تو کیا منظر دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے۔ جب میں اور چند قدم آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جوان رانا جس کا چہرہ دمک رہا ہے دن میں بھی 14ویں کے چاند کی طرح، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی میرے لال ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کرنے، کبھی پھپھی کھینچ لیتی تھی میرے بچے ایک بار اور صدقے ہو جانے تھے، قربان ہو جانے، اور کوئی بعید نہیں کبھی کوئی بچی چمٹ جاتی ہو قدموں سے دامن سے، بھیا نہ جاؤ، جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آئے، مجھے پانی نہیں چاہیے، لیکن بالآخر رخصت تو ہونا تھا علی اکبر کو۔ جب خیمے سے نکلے ہیں تو حسین جس کے صبح تک ریش بھی اور منہ مبارک بھی سیاہ تھے، جانتے ہیں اس وقت کیا حال تھا؟ سب نے ایک ہی بات لکھی کہ علی اکبر کے وقت سفید ہو چکی تھی ریش بھی اور منہ بھی، سفید ہو چکے تھے حسین کے۔
लगाम थामे खड़े, सवार कराया अली अकबर को, जाओ बेटा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अली अकबर मैदान की तरफ चले, रवाना हुए। एहसास हुआ पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो अली अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर थामे उतर आए घोड़े से, वापस मुड़े, बाबा के हाथ थामे। बाबा मुझे रुखसत कर चुके हैं आप, अगर इस तरह मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं जंग कैसे करूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा। हुसैन ने, ये वो वक्त है जब अली अकबर को भींच लिया, सीने से लगा और वो तारीखी जुमला अदा किया, मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता। और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता था। अच्छा जा, जहाँ तक हो सके मुड़ मुड़ कर अपने बाबा को देखता जा। अली अकबर ने जंग शुरू की। सुनो आज़ादारों, हुसैन की कैफियत ये थी उस वक्त जब अली जंग कर रहे थे, हुसैन कभी दाएं तरफ दौड़ रहे थे, कभी बाएं तरफ दौड़ रहे मैदान में। जानते हो क्यों? जिस जिस समत में अली असगर हमला करते हुए जाते थे, हुसैन उसी तरफ दौड़ते थे ताकि मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हुसैन का माह मुबी गहना गया, शाम की सियाह बदरियों में छुप गया, हुसैन को नज़र नहीं आता। हुसैन ने आवाज़ें देना शुरू की, अली अकबर मेरे लाल किस तरफ है, किस तरफ है। देख हुसैन आवाज़ें दे रहा है, अली अकबर के कानों में आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अली अकबर कैसे बताए, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से सिपर गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर का खोद गिर गया। चारों तरफ से तीरों तलवारों तबर के बर्छियों के वार लड़खड़ा रहा है हुसैन का लाल। जख्मों से चूर हो के घोड़े की गर्दन पे गिर पड़े, अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। अभी गिरे नहीं थे घोड़े से कि मलून आगे बढ़ा, सनान इब्ने अनस, उसने पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में उतार दी। अब जो बर्छी को वापस खींचना चाहा तो जवान की पसलियों में उलझ के बर्छी का फल टूट गया। ये बर्छी का फल अली अकबर के कलेजे में रह गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे ठहरा न गया। करबला में जो शहीद गिरता था हुसैन को मदद के लिए पुकारता था, या मौला हो अद्रिकनी, या अम्मा हो अद्रिकनी, या खाला हो अद्रिकनी, या अखा हो अद्रिकनी। लेकिन ये वाहिद शहीद है, जानते थे अली अकबर कि सुबह से लाशें उठाते उठाते मेरा बाबा थक गए, मदद के लिए नहीं पुकारा। जब घोड़े से गिरने लगे आवाज दी, अबताहो अलैका मिन्नी अस्सलाम, ए बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, फरियाद बुलंद की, या बुनैया दुनिया बअदकल अफा, ए मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो। अली हुसैन 2 कदम चले, गिर पड़े, फिर खड़े हुए। हुसैन को रास्ता नजर नहीं आता। आवाज दी, अली अकबर किस तरफ गिरा है, आवाज दे। तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे रास्ता सुझाई नहीं देता। जब हुसैन से चला न गया तो जानुओं के बल, कभी पंजों के बल, कभी कोहनियों के बल, अपने वजूद को हुसैन ने करबला की जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। न जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन पहुंचे अली अकबर के सरहाने। देखा रमक जा बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रखा। अली अकबर आंखें खोल, मेरे लाल आंखें खोल, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, बाबा को सलाम किया। अली अकबर हुसैन ने जवाब दिया, पूछा मेरे लाल किस हाल में है। अली अकबर फरमाते, बाबा नेज़े की अनी टूट के कलेजे में रह गई,
بہت اذیت میں ہوں، بہت اذیت میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ زمین پر لٹا دیا علی اکبر کو، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا حیدر کرار بھی، بھائی حسن مشتبہ بھی۔ ارے دکھیاری ماں تو چلی آ رہی ہے مدینے سے ساتھ ساتھ، وہ تو وہی ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا سے کہا، او بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا۔ واپس لاشے کو زمین پہ رکھا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے شیرو، میرے جانثارو، مجھ سے علی اکبر کا مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، میری مدد کرو۔ کچھ پتہ نہیں، کوئی بعید نہیں، کٹے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے ہوں، آوازیں آتی ہو، مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر، پھر زندگی دلوا دے، پھر تیری نصرت کرے۔ جب کچھ بننا پڑا، خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، اگلا حصہ اٹھا لیا، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا، اس طرح سے کہ علی اکبر کے قدموں سے لکیر بنتی چلی جاتی۔ اتنے میں یہ بچے پہنچے، بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کے لاشے کو خیمہ گاہ میں لے کر آئے۔ فضہ نے اعلان کر دیا، آؤ بیبیوں آؤ آؤ، علی اکبر کا لاشا آیا ہے۔ بیبیوں نے حلقہ کیا، علی اکبر کا ماتم شروع کیا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آئی۔ فضہ سے کہا، فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو عزادارو سنو، جو ہی فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو جی منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، آواز دیتی جاتی تھی، لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاش